طاہر کے نئے دوست اور دشمن۔ اسی رات عشاء کی نماز سے تھوڑی دیر بعد طاہر اپنے دیوان خانے میں بیٹھا ایک کتاب پڑھ رہا تھا کہ اس کے مکان کے سامنے 4 گھوڑوں کی بھیگی رکی۔ ایک خادم نے آ کر اطلاع دی کہ ایک فوجی افسر سپہ سالار کا پیغام لایا ہے۔ طاہر نے کتاب بند کرتے ہوئے کہا، اسے اندر لے آؤ۔ خادم چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک دراز قامت، قوی ہیکل اور باروب آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی اور چہرے سے خلوص ذہانت اور شجاعت مترشح تھی۔ طاہر نے اٹھ کر اس سے مصافحہ کیا اور اپنے قریب ایک کرسی پر بٹھا لیا۔ نوبارد نے کہا، میرا نام عبدالعزیز ہے، میں آپ سے غائبانہ واقفیت حاصل کر چکا ہوں۔ اس وقت میں سپہ سالار کا پیغام لے کر آیا ہوں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ سے ذاتی طور پر بھی ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ 10:30 میں آپ کو یہ بتا دینا کافی سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا دوست سمجھیں، اور میں آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ اس لیے نہیں بڑھانا چاہتا کہ آپ بہت زیادہ امیر ہیں یا آپ کے پاس وہ تلوار ہے جو آپ کے والد نے صلاح الدین ایوبی سے انعام میں حاصل کی تھی، بلکہ اس لیے کہ آپ کے دل میں اپنے آپ کو بہادر باپ کی نشانی کا حقدار ثابت کرنے کی خواہش پائی جاتی ہے۔ آپ نے قاسم کو مقابلے کی دعوت دی ہے؟ طاہر نے جواب دیا، ہاں، مجھے معلوم نہ تھا کہ بغداد میں یہ تلوار اس قدر اہمیت اختیار کر لے گی۔ میرے نزدیک اس کا صحیح مصرف یہ نہ تھا کہ ایک امیر زادے کے اسلحہ خانے کی زینت بن جائے، اس لیے مجھے مقابلے کی دعوت دینی پڑی۔ عبدالعزیز نے کہا، جہاں تک تلوار سے کھیلنے کا تعلق ہے، آپ نے قاسم کو محض ایک امیر زادہ سمجھنے غلطی کی ہے۔ مجھے ذاتی طور پر اس کی صلاحیت کا اعتراف کرنے کا شرف حاصل نہیں ہوا، لیکن قصر خلد کے آس پاس رہنے والے امراء کے لڑکوں سے وہ اپنا لوہا منوا چکا ہے۔ اس لیے آپ ذرا محتاط رہیں تو اچھا ہوگا۔ اگر آپ ہار گئے تو آپ کو شاید تلوار کے چھن جانے کا افسوس نہ ہو، لیکن بغداد کی فوج میں ایک نہایت غلط قسم کے عہدیدار کا اضافہ ہو جائے گا۔ پچھلے دنوں جب علاؤالدین خوارزم شاہ کی افواج بغداد کی طرف بڑھ رہی تھی، ہماری افواج نے اسے راستے میں روکنے کے لیے پیش قدمی کی۔ وزیر اعظم کی کوشش سے خلیفہ نے اس برخوردار کو میمنہ کے 20 دستوں کے سالار کا عہدہ دے دیا، لیکن تمام راستہ یہ حالت رہی کہ اگر سپہ سالار کے خیمے پر رات کے وقت 20 سپاہی پہرا دیتے تو یہ دن کے وقت بھی 40 پہرے داروں کا مطالبہ کرتا، اپنے ہر افسر کے ساتھ گستاخی سے پیش آتا اور یہ کہتا کہ میرا باپ سلطنت عباسیہ کا وزیر اعظم ہے۔ ہم سب نے محسوس کیا کہ بغداد میں اس نوجوان کو جس قدر کن تلواروں سے مشق کرنے کا شوق تھا، اسی قدر اب یہ اصلی تلواروں کا مقابلہ کرنے سے گھبراتا ہے۔ چنانچہ 4تھی منزل پر اسے درد سر شروع ہوا اور 5ویں منزل پر یہ رخصت لے کر گھر چلا آیا۔ اس کی خوش قسمتی سے خوارزم کی افواج راستے سے لوٹ گئیں اور اسے خلیفہ کے سامنے صفائی پیش کرنے کا موقع مل گیا۔ اب سپہ سالار کو ڈر ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار اسے خلیفہ کی نظروں میں کسی نہایت اہم عہدے کا حقدار ثابت نہ کر دے۔ میں بھی یہ خدشہ محسوس کرتا ہوں، لیکن سپہ سالار کی طرح پریشان نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بغداد کی ترقی کے دن گنے جا چکے ہیں اور 20 نااہل عہدیداروں میں ایک اور کا اضافے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ میں بغداد میں بہت بڑی امیدیں لے کر آیا تھا، لیکن یہاں تک کہہ کر عبدالعزیز خاموش ہو گیا اور اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ لیکن کیا؟ طاہر نے پوچھا۔ عبدالعزیز نے کہا، میں مایوس ہو چکا ہوں، میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ اگر آپ اپنے دل میں خدمت اسلام کا جذبہ لے کر آئے ہیں تو آپ بھی شاید یہاں زیادہ دیر نہ رہ سکیں۔ اس وقت مصر میں حلال و سلیب کے مارکے پھر گرم ہو گئے ہیں۔ میں وہاں جانا چاہتا ہوں، وہاں میری ضرورت ہے، وہاں عالم اسلام کے ہر مجاہد کی ضرورت ہے۔ میرے چند اور دوست بھی وہاں جانے کے لیے تیار ہیں اور میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، لیکن اگر آپ وہاں نہ جانا چاہیں تو کم از کم ہمارے لیے تعارفی خط لکھ دیں۔ مصر میں آپ کی کافی واقفیت ہوگی۔ تعارفی خط اس لیے نہیں چاہتا کہ وہاں ہماری اہمیت محسوس کی جائے، بلکہ اس کی ضرورت اس لیے محسوس کرتا ہوں کہ بغداد کے ہر آدمی کو وہاں شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر میں سپہ سالار کا خط لے کر بھی جاؤں تو بھی ہم پر اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہمیں جاسوس سمجھا جائے گا۔ طاہر نے کہا، نصرانیوں پر ملک عادل کی پے در پے فتوحات کی خبر آپ بھی سن چکے ہوں گے۔ میرے نزدیک فتنہ تاتار اسلام کے لیے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ عبدالعزیز نے مایوس ہو کر کہا، میں بھی اسے کم خطرناک نہیں سمجھتا، لیکن کاش وہ شخص جو خوارزم میں ہمارے دفاع کا آخری مورچہ سنبھالی ہوئی ہے وہ اس قدر احمق نہ ہوتا۔ محض اپنی قوت کے غلط اندازے نے تمام دنیا سے لڑائی مول لینے پر آمادہ کر دیا ہے۔ وہ نہ صرف اہل بغداد کو بلکہ ہر غیر ملکی کو خلیفہ کا جاسوس سمجھتا ہے۔
اس نے چنگیز خان کو قوت آزمائی کی دعوت دی ہے، لیکن اس قدر خوفناک طوفان کا سامنا کرنے کے لیے کسی اسلامی سلطنت کی اعانت کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ خلیفہ ناصر کو بھی یقین ہے کہ چنگیز خان سے نجات حاصل کرنے کے بعد وہ پھر بغداد پر اپنی قسمت آزمائے گا، اس لیے لیکن یہ باتیں کہنے کا بھی وقت نہیں آیا۔ پھر صحیح، اب چلیے، سپہ سالار آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ طاہر نے کہا، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھ پر اعتماد کیجیے۔ عبدالعزیز نے متجسس نگاہوں سے طاہر کو دیکھتے ہوئے کہا، میں صرف ایک سپاہی ہوں اور سپاہی کو سیاسی معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں۔ ٹھہریے، طاہر یہ کہتے ہوئے جلدی سے اٹھا اور دوسرے کمرے سے صلاح الدین ایوبی کی تلوار نکال لایا اور عبدالعزیز کے سامنے اس کے دستے پر دایاں ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میرے والد نے خون کا آخری قطرہ بہا کر یہ انعام حاصل کیا تھا۔ میں اس تلوار پر ہاتھ رکھ کر نیک مقصد میں آپ سے وفاداری کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس کے عوض میں آپ سے کوئی وعدہ نہیں لیتا۔ آپ کے چہرے پر پہلی نگاہ نے مجھے بتا دیا تھا کہ بغداد میں مجھے جس رفیق کی تلاش تھی اسے قدرت نے بھیج دیا ہے۔ عبدالعزیز نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور طاہر کے چہرے پر آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا، شاید میں بھی کسی کی تلاش میں تھا۔ بغداد میں بہت سے لوگ کسی کی تلاش میں ہیں۔ کیا قدرت نے بغداد کی پرسکون زندگی میں تموج پیدا کرنے کے لیے آپ کو منتخب کیا؟ اس جھیل کا کھڑا پانی ہونے کا کسی تیز جھونکے کا منتظر ہے۔ اس سوئی محفل کے لیے سور اسرافیل کی ضرورت ہے۔ اگر وہ آپ ہیں تو میں آخری دم تک آپ سے دوستی اور وفا کا عہد کرتا ہوں۔ میں نے گزشتہ رات ایک خواب دیکھا تھا اور اب شاید اس کی تعبیر دیکھ رہا ہوں۔ میں بہت سے لوگوں کے ساتھ کچھ کشتی میں سوار تھا۔ سمندر میں طوفان اٹھ رہا تھا۔ کشتی میں ایک سوراخ کے راستے آہستہ آہستہ پانی جمع ہو رہا تھا اور ہمیں یقین تھا کہ ڈوب جائے گی۔ ہم زندگی سے مایوس ہو چکے تھے۔ اچانک پانی سے ایک چٹان نمودار ہوئی اور پھیلتی اور بلند ہوتی چلی گئی۔ سرکش موجیں بعض اوقات اس سے ٹکرا کر واپس چلی جاتی ہیں اور بعض اوقات تھوڑی دیر کے لیے اسے اپنے آغوش میں چھپا لیتی۔ ہم میں سے ایک نوجوان نے کشتی کی پتوار سنبھالتے ہوئے کہا، یہ چٹان ہمارا آخری سہارا ہے، لیکن ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ چٹان زیادہ دیر ان زبردست موجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بعض ملاحوں نے اس کی مخالفت کی اور اس کے ہاتھ سے پتوار چھین لی۔ اس نے مایوس ہو کر پانی میں چھلانگ لگا دی اور تیرتا ہوا چٹان پر جا چڑھا۔ میں اور میرے چند ساتھیوں نے اس کی تقلید کی، لیکن دوسرے مسافر کشتی کے ساتھ چمٹے رہے۔ ہم چٹان پر پہنچ چکے تھے اور کشتی کو سمندر کی موجیں ایک تنکے کی طرح بہا کر ہم سے دور لے جا رہی تھیں، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ہم میں سے بعض لوگ اسی چٹان سے کود کر کشتی کا رخ کر رہے تھے۔ میری آنکھ کھل گئی اور میں کشتی کا انجام نہ دیکھ سکا۔ طاہر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، کیا آپ سلطنت خوارزم کو تاتاریوں کے سیلاب کی راہ میں آخری چٹان نہیں سمجھتے؟ عبدالعزیز نے جواب دیا، وہ ہمارے دفاع کی آخری چوکی ضرور بن سکتی تھی، لیکن موجودہ حالات میں یہ کہنا مشکل ہے کہ علاء الدین محمد شاہ کی قیادت میں خوارزم کی افواج تاتاری سیلاب کے سامنے آخری چٹان ثابت ہوگی۔ وہ ایک خود غرض، جاہ پسند اور توہم پرست آدمی ہے۔ جب اس نے بغداد پر چڑھائی کی تھی تو اہل بغداد پر مایوسی کے بادل چھا گئے تھے اور یہ خدشہ تھا کہ اس کی فتح کے امکانات دیکھ کر خلیفہ کی فوج کے بہت سے ترک امراء اس کے ساتھ جا ملیں گے، لیکن راستے میں برف پڑی اور وہ اسے عذاب الہی سمجھ کر واپس چلا گیا۔ مجھے خدشہ ہے کہ چنگیز خان سے پہلی شکست کے بعد وہ یہ سمجھ کر ہمت ہار دے گا کہ اس کے مقدر کا ستارہ ڈوب چکا ہے اور یہ چٹان ایک بار ڈوب کر دوبارہ ابھرنے کا نام نہ لے گی۔ طاہر نے کہا، تو کیا اس صورت میں بغداد کے لوگوں میں یہ احساس پیدا کرنا ضروری نہیں کہ دفاع کا یہ آخری مورچہ ٹوٹ جانے کے بعد تاتاریوں کا سیلاب ہم سے قریب تر ہوتا گیا؟ کیا مشترکہ خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے خلیفہ اور خوارزم شاہ کے اختلافات مٹانے کی کوشش کرنا ہر دور اندیش آدمی کا فرض نہیں؟ مجھے یقین ہے اگر دولت عباسی اور سلطنت خوارزم میں اتحاد ہو جائے تو ہم دنیا کے آخری کونے تک چنگیز خان کا تعاقب کر سکتے ہیں۔ میں یہی مقصد لے کر بغداد میں آیا ہوں۔ یہی مقصد ہے جو مجھے امرائے سلطنت اور خلیفہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے نہایت بھونڈے اور شرمناک طریقے اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ میں انہیں خواب سے جگانا چاہتا ہوں اور اگر خدا نخواستہ مجھے کامیابی نہ ہوئی تو میری دوسری منزل مصر یا خوارزم ہوگی۔ عبدالعزیز نے کہا، تو مجھے خواب میں کشتی سے چٹان کا راستہ دکھانے والا اور کوئی نہ تھا، آپ تھے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، میرے چند دوست بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ اگر آپ کو کوئی اور مصروفیت نہ ہو تو میں کل رات انہیں اپنے ساتھ لے آؤں گا۔ طاہر نے کہا، کل رات میری وزیر اعظم کے یہاں دعوت ہے، پرسوں آپ انہیں یہاں لے آئیں۔ عبدالعزیز نے کہا، اگر کل رات آپ کی وزیر اعظم کے ہاں دعوت ہے تو پرسوں شام یقیناً سپہ سالار آپ کو اپنے ہاں بلائیں گے۔
اس کے بعد دوسرے عمراء کی باری ہوگی اور پھر شاید خلیفہ بھی آپ کو اپنی نظر عنایت کا مستحق سمجھیں۔ لیکن سچ بتائیے کہ آپ نے وزیر اعظم پر کیا جادو کیا؟ وہ کسی معمولی تحفے کو در خود اعتنا نہیں سمجھتے۔ طاہر کے تذبذب پر عبدالعزیز نے کہا، میں نے یہ سوال صرف اس لیے پوچھا تھا کہ آپ کو ذرا باخبر کر دوں۔ سپہ سالار براہ راست آپ سے یہ سوال نہ پوچھے، لیکن وہ گول مول باتوں سے یہ راز معلوم کرنے کی کوشش ضرور کرے گا، لیکن آپ اسے ٹالنے کی کوشش کریں اور اپنا سب سے قیمتی تحفہ خلیفہ کے لیے رکھ چھوڑیں۔ طاہر نے کہا، میں نے وزیر اعظم کو ایک ہیرا پیش کیا تھا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو سپہ سالار کو بھی ایک ہیرا پیش کر دوں۔ عبدالعزیز نے کہا، اچھا ہوا آپ نے پوچھ لیا۔ سپہ سالار تحائف سے عہدے حاصل کرنے والوں سے بہت چڑھتا ہے، وہ تحائف پیش کرنے والوں سے ہمیشہ کے لیے بدظن ہو جاتا ہے۔ اب چلیے، وہ بہت پریشان ہو رہا ہوگا۔ طاہر اور عبدالعزیز ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے مکان سے نکلے اور بگھی پر سوار ہو گئے۔ راستے میں عبدالعزیز نے کہا، آپ کی دعوتوں کا سلسلہ شاید چند دنوں تک ختم نہ ہو، اس لیے اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ پرسوں صبح آ جاؤں گا۔ پرسوں جمعہ ہے اور ہمیں چھٹی ہوگی۔ نماز کے بعد ہم کشتی پر یا گھوڑوں پر سیر کے لیے جائیں گے۔ تھوڑی دور آگے جا کر طاہر نے سوال کیا، آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ سپہ سالار نے مجھے شرف ملاقات کیوں بخشا ہے؟ عبدالعزیز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جو نووارد وزیر اعظم سے ملتا ہے سپہ سالار اس سے ملاقات ضروری سمجھتے ہیں۔ آپ سے ملنے کے لیے ان کی بے قراری کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے قاسم کو مقابلے کی دعوت دی ہے۔ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ قاسم کی شہرت میں ایک نیا اضافہ شاید اس کے لیے فوج میں بلند ترین عہدہ حاصل کرنے کا سبب بن جائے، اس لیے وہ آپ سے غالباً یہ کہیں گے کہ برخوردار، اگر تم تلوار چلانا نہیں جانتے تو گھوڑوں کا انتظام میں کرتا ہوں، تم آج رات ہی بغداد سے روانہ ہو جاؤ۔ کسی سیاسی موضوع پر ان سے بات نہ کرنا، وہ ہر سیاستدان کو بغداد کے لیے خطرناک سمجھتے ہیں۔ ان کے سامنے اپنے آپ کو ایک سادہ دل سپاہی ثابت کر کے تم ان کی توجہ اور دلچسپی کے مستحق بن جاؤ گے۔ اگر علاء الدین محمد شاہ کا ذکر آ جائے تو یہ نہ کہہ دینا کہ وہ راستے کی برف کو بدشگونی سمجھ کر واپس چلا گیا تھا۔ وہ صرف یہ سن کر خوش ہوتے ہیں کہ خوارزم شاہ پر ان کی ہیبت چھا گئی تھی۔ یہ سننے کے بعد اگر وہ اٹھ کر قد اعظم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرنے لگیں تو آپ یہ ضرور کہہ دیں کہ خوارزم کی لومڑی کو شیر بغداد کے سامنے آنے کی جرت کیوں کر ہو سکتی تھی۔ سپہ سالار کے مکان کے سامنے بگھی رکی۔ طاہر اور عبدالعزیز اندر داخل ہوئے۔ ایک پہرے دار انہیں اوپر کی منزل میں لے گیا۔ ملاقات کے کمرے سے باہر سپہ سالار کا محافظ کھڑا تھا۔ اس نے ان دونوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے عبدالعزیز سے مخاطب ہو کر کہا، آپ نے بہت دیر لگائی، آپ یہیں ٹھہریں، میں انہیں اندر چھوڑ آؤں۔ محافظ طاہر کو اندر چھوڑنے کے بعد واپس آ کر عبدالعزیز کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک حبشی غلام نے باہر آ کر عبدالعزیز سے کہا، سپہ سالار آپ کو بلاتے ہیں۔ عبدالعزیز کمرے میں داخل ہوا۔ سپہ سالار نے کہا، عبدالعزیز انہیں ان کے گھر پہنچاؤ اور دیکھو کل الگ صبح ان کے پاس جانا اور یہاں لانے سے پہلے ان کا اچھی طرح امتحان لے لینا۔ قاسم کو آج شام میں نے اس کے یونانی استاد کے ساتھ مشق کرتے ہوئے دیکھا ہے، تمہیں معلوم ہے یہ یونانی کون ہے؟ عبدالعزیز نے کہا، میں نے اس کے متعلق زیادہ معلومات حاصل نہیں کیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ گزشتہ ہفتے اپنے بادشاہ کی طرف سے خلیفہ اور وزیر اعظم کے پاس کچھ خط لایا تھا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگوں میں بہادری دکھا کر شاہ فرانس سے انعام حاصل کیا تھا اور قاسم نے ایک معقول معاوضے پر اس کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ عمر رسیدہ سپہ سالار نے غصے سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اور اب وہ واپس جا کر یہ کہے گا کہ بغداد کے امراء کے لڑکے تیغ زنی سیکھنے کے لیے مغرب کے استادوں کے محتاج ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اسے یہ بتا سکے کہ مسلمان تلوار کا کھیل سیکھنے کے لیے کسی استاد کا محتاج نہیں؟ یہ احساس کمتری ہمیں لے ڈوبے گی۔ عبدالعزیز نے کہا، اس بارے میں ہمارے جذبات آپ سے مختلف نہیں، لیکن کاش وہ شخص محض ایک یونانی ہوتا۔ وہ وزیر اعظم کے صاحبزادے کا استاد ہے، ایک عام سپاہی اسے مقابلے کی دعوت کیوں کر دے سکتا ہے؟ اگر قاسم کو مقابلے کی دعوت دینے کے لیے بھی ایک امیر زادہ ہونا ضروری نہ ہوتا تو اب تک اپنے متعلق اس کی غلط فہمی دور ہو چکی ہوتی۔ طاہر کو ایک امیر زادہ فرض کر لیا گیا ہے، اور اگر اسے ایک امیر زادہ فرض نہ بھی کیا جاتا تو صلاح الدین ایوبی کی تلوار قاسم کے دل میں رقابت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کافی تھی۔ سپہ سالار نے کہا، لیکن یہ مقابلہ خلیفہ کے سامنے ہوگا۔
دوستو اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔